سب کے لیے خوشی کا مقام ہے. میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں. اور کیوں مبارک دینا چاہتا ہوں؟ پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس نے ہمیشہ بجائے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا، طاقتور کے ساتھ ہمارا انصاف کا نظام کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ ایک لفظ، ایک سینٹنس استعمال کرتا ہے، نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. بدقسمتی سے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آنے دی، انصاف پاکستان میں نہیں آیا، رول آف لا نہیں آیا. اگر ایک چیز جس نے اس ملک کو ایک عظیم قوم بننے سے روکا، وہ ہے انصاف. ہمارے ملک میں انصاف ہوا ہی نہیں شروع سے. ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکی جدھر اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو سامنے لا کے ایک پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا دی. تو دیکھیں، سب کے لیے میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا. میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں. میں نے جو میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے. میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ میرے پاکستانیوں، امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے، اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. جس طرح جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے، نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے. انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدھر انصاف ہو. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی چیز پہ کھڑے رہے ہیں، انصاف پہ. سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے، سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہو. جو بہت بڑا ایک مسلمان سکالر تھا ابن خلدون، جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خلدون کو کہ کیسے میری جتنا بھی میرا تجزیہ ہے، میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا. تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ، جس طرح کا پریشر پڑا ہے سپریم کورٹ پہ، جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو کوئی بڑا لا پروفیسر نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے، وکیل نہیں. کوئی بھی جب سرسری طور پہ بھی پاکستان کا 1973 کا آئین پڑھے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، 90 دن میں الیکشنز ہونے.
جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کرواؤ، کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا۔ تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا، ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی۔ قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے، کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی، اور اب جیسی گورنمنٹ ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نہیں جی الیکشن ہونے نہیں ہیں۔ اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب کو خوف ہے، کم پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے، تو ڈرے ہوئے ہیں۔ جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتا کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے۔ یہی گورنمنٹ تھی، ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے، میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ چیز، جمہوری چیز کیا کہ اب عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولیٹیشنز کے، ان کو 20-20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ گرائیں۔ ہم نے کہا الیکشن کرواؤ، عوام کو سلیکٹ کرنے دو۔ لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے غلط گورنمنٹ گرائی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا، اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے۔ اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن، اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے، اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن، کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو، ان کو، فیملیز کو برا بھلا کہو، بلیک میل کرو۔ یہ مافیاز ہیں۔ ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سسلین مافیا ہے۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا کی اگر آپ کو مطلب بھی سمجھ، وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے، ضمیر کی، ان کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں، یا یہ رشوت دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا۔ 1 سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، صرف اس کی تکلیف تھی۔ باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا، کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدلیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں۔ کیونکہ میں تو 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی، اس کا نام تھا انصاف کی تحریک،
اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی. جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے. میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے، خوشحالی بعد میں. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا کتنا انصاف ہے، اس کا بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، وہ ہے ڈنمارک. ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے. وہی ڈنمارک، اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی، یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600. پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے. ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں. لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں. تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوشائن ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف. اور یہ جو مافیا ہے، یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے. اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور، سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں. جو پرائم منسٹر ہے، اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج سے کے بعد واپس آ جائے گا، وہ بھی جھوٹ نکلا. وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ، جو دو خاندان کے سربراہ ہیں، جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف، دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے. اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. ان بچے پھٹے ہوئے اپنے، وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم اب پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں. وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا. وہ جو آج کہہ رہے ہیں مارشل لا لگ جائے گا، جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے، وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے. اور مارشل لا جو چاہتے ہیں مارشل لا لگے، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے، ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو این آر او انہوں نے لیا ہے، جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے، وہ کسی طرح بچ جائے. ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے. پہلے این آر او کیسے لینا ہے اور پھر این آر او کو بچانا کیسے ہے. ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ مارشل لا لگ جاتا ہے، یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے، یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں تاکہ
پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی. پاکستان کا ایف آئی اے جو ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, وہ ختم کر دی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں. اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار. ان کا اپنا آدمی تھا, وہ چھوڑ گیا ہے. وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے, جس نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیے تھے, اس کو بٹھا کے آئی جی بنا دیا. وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے, اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے, مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں, ملک میں اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح الیکشن میں دھاندلی کروا سکتے ہیں. کوئی اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کو تو انٹرسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو. یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو. ایف آئی اے کو, جس میں شہباز شریف کا 16 ارب کا کیس تھا, وہ ختم کر دیے. وہ جو سارے گواہ تھے, 4 گواہ مر چکے ہیں, انویسٹیگیٹر مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان. تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہر قسم کی, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج, اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے. میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں, وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی, وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے. ملک کو فائدہ نہیں, ان کو فائدہ ہو جائے. یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا, اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمپٹ کیس پہ. اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا. اب پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا ذاتی مفادات کے لیے. وہ سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا, اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, ملک کی خاطر نہیں, ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکراؤ ہو, کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے, جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے, پولیس جب ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پولیس والوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے حکم آیا ہے. میری جو جے آئی ٹی بنی, جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, جے آئی ٹی کا جب ریکارڈ تو ختم کر رہے تھے, جب جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس کو ختم کر رہے تھے, تو جب وہ ان سے پوچھے وہ کہ جی ہمیں ادھر سے اوپر سے حکم آیا ہے. جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا وہ کہتے جی پیچھے سے حکم آیا ہے. جو جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر پوری طرح تیار کیا ہوا تھا مارنے کا یا جو بھی پکڑ کے لے جانے اغوا کرنے کا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی پیچھے نامعلوم افراد تھے. جو بھی ہو رہا ہے اس وقت, کیسز ہیں 143 کیسز میرے اوپر, وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہے. تو یہ جان کے کیا جا رہا ہے.
اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اپنی ذات کے لیے کسی طرح ان کے این آر او ان کا بچ جائے اس کے لیے, اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں. کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے؟ کیا کوئی بھی پاکستان کا سوچے گا وہ چاہے گا یہ ہو؟ یہ چاہیں گے کیونکہ ان کا, پھر سے میں کہتا ہوں, ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. جب اربوں ڈالر باہر پڑا ہے, پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, ان کی بزنسز باہر ہیں, ان کی شاپنگ باہر ہے, ان کا رینز, ان کی چھٹیاں باہر ہیں, ان کی سرجریز باہر ہیں ملک سے, ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو؟ جب سے یہ آئے ہیں میرے پاکستانیوں, جب سے یہ آئے ہیں یہاں 1 سال ہو گیا, ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ گرا ہے وہ 105 روپے گر چکا ہے. یعنی اگر آپ کے بینک کے اندر سال پہلے اگر آپ 100 روپیہ پڑا تھا تو اس کی خریدار کی جو قیمت رہ گئی ہے وہ صرف 65 روپے رہ گئی ہے. آپ کی جو دولت ہے اس کے اندر 100 میں سے 35 روپے غائب ہو گئے ہیں. ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ ان کو تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو ساری قوم کی دولت میں کمی ہوئی لیکن ان کے تو اضافہ ہو گیا. ان کی جو دولت ہے وہ ڈالرز میں, ان کے تو 35 روپے کا اضافہ ہو گیا. قوم غریب ہو گئی, یہ ان کو فائدہ ہے. تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں, کبھی پاکستان میں تو نہیں, مجھے تو نہیں یاد کہ لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہیں. 20 سے زیادہ اوپر اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر. اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ذلیل کر کے کرنا تھا. کورونا کے دوران 14,000 روپیہ ہم نے دیا خواتین کو. آپ ابھی سے تصویریں دیکھ لیں. ان کو اسکولوں میں بلاتے تھے, باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے, بینک وہاں بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے. نہ کوئی لڑائی, نہ کچھ, نہ جھگڑا. وہ عزت سے آتے تھے, عزت سے جاتے تھے. یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات؟ جب آٹے کی قیمت, جب 1 کلو آٹا 55 روپے کلو تھا 1 سال پہلے, وہ آج کنٹرول ریٹ 115 روپے پہ ہے, اور آج مارکیٹ کے اندر 155 روپے کلو پہ بک رہا ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا, جن کی جو مہینے کی تنخواہ تھی, پہلے بھی مشکل حالات تھے, ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا. لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی 12% تھی, آج 36% ہے, 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو تباہ ہو گیا, اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے. آگے یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی طریقہ ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے کیا, کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے. یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا, تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں, تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے, تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی؟ میرے پاکستانیوں, یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں, جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ
5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी, लेकिन अगर उनको इत्मीनाद ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा? तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, अगर ये आइन से पीछे हटे, और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है, इनकी नीयत इलेक्शंस ना करवाने के लिए, इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। देखिए, आजादी, क्यों आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है और वो उसकी जान चली जाती है तो उसको शहीद कहते हैं। पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा शहीद का है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करें, और हमारी बेहतरी के लिए उसने कहा है। हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह, साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकले, और अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी, क्योंकि इंसाफ है, आइन है तो इंसाफ है, क्योंकि आइन बताता है कौन से कानून पर मुल्क चलता है। कानून आपकी बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है। कानून बताता है कि पाकिस्तान में मुल्क में चलना कैसे है। तो जब अगर आइन ही नहीं है तो फिर तो जंगल का कानून है, फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी उसने मुस्तरद करनी है। फिर तो ताकतवर का कानून हो गया, जो कि जंगल का कानून है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है। इन्होंने अगर आइन के ऊपर ना चले, मैं आज आपको सबको कह रहा हूं, ये आप सब पे फर्ज है। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि जब तक आपने अपने इंसाफ और आजादी के लिए जद्दोजहद ना की, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं इंशाअल्लाह पूरी आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद आज से 27 साल पहले थी इंसाफ के लिए। और मैं आपको यह बता दूं कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते पे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाहत करे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स हो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, हमारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो इतना नुकसान कर रही है उनको रिफॉर्म करें, हम रूल ऑफ लॉ कायम करें, हम सबको ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। यह सबसे बड़ी रिफॉर्म है। हम हर रिफॉर्म करें कि एक मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इंसाफ के सामने सब एक बराबर हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसी के बाद पाकिस्तान उठेगा। और वो उठेगा कैसे? सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। जो उनके पास डॉलर्स हैं, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स हैं 22-23 करोड़ लोगों के, जो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास डॉलर्स हैं। वो लोग वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वक्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। हम जो इस वक्त सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं, ये मसला तब हल होगा जब अपना पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद एक वो माहौल बनाएं जिसमें सरमायाकारी हो।